إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. بہت ہی سبق آموز باتیں بھی ہیں اور بہت ہی غور و فکر کرنے والی باتیں بھی. اللہ تعالیٰ قرآن جن میں فرما رہے ہیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسہ ونفثہ. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. اس سے پچھلے والی جو آیت ہے: كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق اللہ العظیم. اس آیت کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا مفہوم سن لیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے من قتل نفسا بغیر نفس، کسی نفس کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بدلے کے اور نہ حق قتل کیا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور جس شخص نے من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک شخص کو بچایا، اس کا خیال رکھا، اس کو کسی پریشانی سے، مشکل سے نکالا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہ بات کرنے کا میرا مقصد یہ تھا اور یہ آیت سنانے کا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم ڈاکوؤں کے نام سے، چوروں کے نام سے جانتے ہیں، یا ان لوگوں کے نام سے جو لوگوں کو اغوا کر کے لے کر جاتے ہیں. جس طرح باقی جو ممالک ہیں، جن جگہوں پہ سیلاب آیا، وہاں کے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم شہروں میں جا کے آباد ہو جائیں، کیونکہ وہاں پہ اب ان کے لیے کچھ بچا نہیں. اسی طرح ان سے کئی لوگ ایسے ہیں جو بدتر ہیں، جو وہاں پہ ڈاکہ ڈالتے تھے یا وہاں پہ چوریاں ڈکیتیاں کرتے تھے، وہی لوگ اپنا کام نہیں چھوڑا، اپنا پیشہ نہیں چھوڑا. وہ اب ان شہروں میں آ چکے ہیں جہاں پر آبادی ہے، جہاں پر بچے ہیں، جہاں پر چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں، اور یہاں تک کہ جہاں پر اگر کوئی بڑا بھی نظر آتا ہے، پیسے والا یا گاڑی والا، تو اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں. اور ویسے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بچپن سے یہی سیکھا. ان کو یہی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے پیسے لینے ہیں، کیا کرنا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ سیالکوٹ میں میرے خیال سے ایک گینگ پکڑی گئی ہے جو کہ چھوٹی چھوٹیاں بچیاں، میرے خیال سے کوئی 5 سال کی، 6 سال کی، 10 سال کی جو بچیاں، ان کو بیچا جا رہا ہے 5000 میں، 6000 میں، 3500، یعنی کہ اتنی قیمتیں لے کر ان کو بیچا جا رہا ہے. اور حیران کی والی بات، اس طرح کی خریدنے والے کس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے
کہ مسلمان بچیاں بیچی جا رہی ہیں اور مسلمان ہی ایسے ہیں کہ وہ ان بچیوں کو خرید رہے ہیں. ان کے بارے میں بتایا جائے کہ فلاں جگہ پہ اس طرح کا یہ کام ہو رہا ہے. اور اس طرح میں نے کہا کہ من قاتل نفسا، ضروری نہیں کہ ان لوگوں میں وہ لوگ آئیں جو قتل کرتے ہیں، اس طرح کے لوگ بھی شامل ہیں. کہ اگر وہ کسی ایک مسلمان کو، کسی ایک شخص کو، کسی ایک بچے کو، کسی ایک بچی کو وہ اغوا کر کے لے کر جاتے ہیں، اس کو بعد میں قتل کر دیتے ہیں یا اس کو کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں معمولی چند پیسوں کے خاطر، وہ لوگ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں. من احیاها فکانما احیا الناس جميعا، ان لوگوں میں وہ بھی شامل ہیں جو کسی کو کسی حادثے سے بچا لیتے ہیں. اب یہ کل کا میرے خیال سے ایک واقعہ ہے. یہاں پہ ایک بھائی آتا ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، یہاں کا نمازی ہے، کٹنگ والا، جس کے یہاں پہ نرسری میں بٹی سیلون ہے. وہ کل کے میرے خیال سے پرسوں، وہ ایک چھوٹا سا بچہ غالباً 10 سال کا ہوگا، وہ اس کو لے کر 4 سے 5 گھنٹے گھومتا رہا. کبھی کس مسجد میں اعلان کروا رہا ہے، کبھی کس مسجد میں اعلان کروا رہا کہ یہ بچہ، اس کا نام یہ ہے، تو یہ گم ہو گیا ہے، تو جس کا بھی ہے وہ آ کر میری دکان سے لے جائے. اس نے اپنی دکان کی پرواہ نہیں کی، دکان بند کر کے اس بچے کو لے کر پورا شہر گھومتا رہا. یہ جتنا یہ علاقہ چھچر والی سے لے کر خرم دستگیر چوک تک، وہاں یہ پورا علاقہ یہ گھومتا رہا 4-5 گھنٹے. کیا وجہ؟ بچے کو کہیں چھوڑ کے جا بھی سکتا تھا. اس کا تو اس نے کوئی اس کام کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا تھا کہ بچے کو لازمی. کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. کس وجہ سے؟ اس کے دل میں، اس کے سینے میں دل تھا، اور یہ صرف اور صرف تھا کہ کسی کا بچہ ہے، اس کی ماں تک پہنچ جائے گا، اس کے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. وہ پورا 5-6 گھنٹے اس کو لے کے گھومتا رہا ہے. اور آخرکار میں نے آج اسے پوچھا کہ وہ اس بچے کا کیا بنا. کہتا ہے میں حافظ صاحب، میں نے اس کی ذمہ داری لی تھی، میں اس کو گھر تک پہنچا کے آیا ہوں. اب وہ لڑکا ہی تھا، جو مرضی کر لیتا اس کا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی ذمہ داری لی تھی. وہ جو بھائی میرے ساتھ تھا، ایک اس کے ساتھ بابا جی بھی تھے، وہ کہتے ہیں وہ لے کر آئے ہیں میرے پاس، اور ہم دونوں رات تک 11-12 بجے تک اس کو لے کے پھرتے رہے ہیں، اس کو اس کے گھر پہنچا کے آئے ہیں. اس کو میں نے کہا کہ بیٹا بتاؤ کہاں سے باہر نکلے تھے؟ کہ اس نے بتایا کہ میں اس جگہ سے باہر نکلا تھا تو مجھے میرے گھر کا پتہ نہیں لگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس جگہ پر یہ پیچھے کہتے کہ جو قاسم کالونی کون سا پیچھے ہے، وہاں کر اس کو لے کے گئے ہیں. تو ادھر جا کے اس نے کہا کہ میں اس گلی میں سے باہر نکلا تھا تو آگے جا. تو کہتا ہے میں وہاں اس گلی میں گیا ہوں، وہاں پر جا کر تو لوگ کافی بار اکٹھے ہوئے تھے کہ میرا بچہ گم ہو گیا، کسی نے دیکھا ہے. تو میں نے جا کے ان کو بچہ دیا. اس نے ماں نے اس کو پکڑا، گلے سے لگایا. وہ کہتا ہے کہ وہ غصے میں ماں اس کو لگانے بھی لگی تھی کہ تم گھر سے نکلے کیوں ہو. ظاہر سی بات ہے، ایک انسان کو دل میں ہوتا ہے کہ بچہ چلا گیا، واپس آتا تو غصہ بھی چڑھتا ہے، پیار بھی آتا ہے کہ واپس آ گیا. اور وہ کہتے کہ اس نے مجھے، ان لوگوں نے جو اس کے گھر والے تھے، انہوں نے کہا کہ آؤ کھانا کھا لو ہمارے ساتھ، آپ کو کچھ چاہیے جو. انہوں نے کہا نہیں، میں یہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے کام کیا، اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے. اب یہ کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو وہ عام معمولی بات نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں فَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ کوئی نیکی کام، کوئی نیک چھوٹا سا بھی کوئی کام کرتا ہے اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے. تو ہو سکتا ہے جو کام اس نے کیا اس کو اس کا صرف 10 گنا نہیں، 1000 گنا، لاکھ گنا اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا اجر دے دے. کیونکہ اس نے ماں کا ایک دل راضی کیا ہے، اس نے ایک گھر کو بچایا ہے. اس طرح کا کام ہم بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اس طرح نظر آ جاتا ہے، یا کوئی بندہ ایسا نظر آ جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیٹا ہے یا اس کا نہیں ہے، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو فلاں بندہ ہے چور ڈکیتی کرنے آیا ہے. اور سب سے مین بات یہ ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو گھر سے اکیلے باہر نہ بھیجیں. چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلے ہوتے ہیں، جس طرح کا یہ چل رہا ہے سارا کوئی سسٹم، کہاں کہاں کون کون سا کام ہو رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے. جو اس ملک کے حفاظت کرتے ہیں، ماشاءاللہ ادھر بھی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی ڈیوٹی کو جو یہ کرتے ہیں دن رات، اللہ تعالیٰ ان کا قبول کریں، ان کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے. تو ان کا کام کیا ہے
آپ اگر کسی پر شک ہے، کسی کو لگتا ہے کہ یہ بندہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کی کالونی میں آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نئی شکل کا بندہ ہے، آج تھوڑے دن پہلے آیا، تو اس کو فوراً اس کے بارے میں اس کا پتہ کیا جائے کہ آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کا ہمسایہ، آپ کا اتنا پوچھنا حق بنتا ہے، گنہ گار نہیں ہے کہ آپ فلاں بندے کے گھر جا کے اس کے بارے میں، آپ کا ہمسایہ، آپ اس سے جا کے پوچھ سکتے ہو کہ آپ کہاں سے آئے ہو، آپ نئے لگ رہے ہو، اس کے بارے میں جا کے تھوڑی انویسٹیگیشن کی جائے تاکہ پتہ لگے کہاں سے آیا۔ تو یہ ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من قتل نفسا ومن احیاها فکانہا، کہ اگر آپ ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو ان غلط کاموں میں ہیں تو ظاہر سی بات آپ ان لوگوں میں شامل ہیں۔ ومن احیاها، آپ اگر ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو ان لوگوں کو بچانے میں ہیں یا جو ان لوگوں کی حفاظت کرنے میں ہیں تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو۔ تو اسی لیے اب ہمارا کام ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سورۃ المائدہ میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ وَتَعَاوَنُوا، ان لوگوں کی مدد کرو، ان لوگوں کا ساتھ دو، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جو نیک ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ان لوگوں کا ساتھ نہ دو جو گناہ گار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، گناہ کروانے والے ہیں۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے ان باتوں کا۔ سب سے مین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنی بچیوں کا خیال رکھیں، یہ زیادہ کوئی زیورات پہن کر باہر نہ نکلے، اس طرح کے جو بڑی گاڑیاں لے کر یا دوست احباب کے ساتھ اس طرح کھلے عام نہ پھریں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا، اپنا نہیں تو کم از کم اپنے والدین کا خیال کر لیا جائے کہ اگر ہم باہر نکلے ہیں زیادہ دیر رات تک، جب سنسان ہو جائے سڑک اس وقت تک باہر نہ نکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ہے کہ رات کو جلدی سو جایا کرو؟ اسی وجہ سے فرمایا کہ کوئی نہ کوئی بیچ میں حکمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو عشاء سے پہلے سو جانا اور عشاء کے بعد اٹھے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی۔ تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آج ہمارے میں بے برکتی کیوں ہے؟ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم رات کو اٹھے رہتے ہیں، ساری رات فجر کا ٹائم ہوتا ہے ہم سو جاتے ہیں، پھر 12 بجے تک 1 بجے تک ہم دکانیں کھولتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بے برکتی بہت ہے، کاروبار نہیں کوئی صحیح چل رہا، جب ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان جو ہے کہ فجر کے بعد اپنے لیے رزق کی تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ، تو اس ٹائم نکل جاؤ، کیوں گھر میں سوئے رہتے ہو؟ رات سونے کے لیے بنائی ہے، سکون کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بنائی ہے، تو اگر آپ رات کو آرام کرتے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ تو یہ چند باتیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو کوشش کریں۔ آج لوگ کافی ماشاءاللہ چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان کی مرضی تھی، لیکن ان باتوں کا خیال کریں۔ یہ ویڈیو ہے ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو ہم آگے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، تو کوشش کریں جو اس کو آگے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں، کیونکہ ایک صرف اور صرف لوگوں کو بتانا مقصد ہے، ان کو دین کے متعلق سمجھانا مقصد ہے، ان کو یہ بتانا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اگر اس کے مطابق چلتے ہیں تو ہمارے لیے بھی بہتر یہ ہے، گھر والوں کے لیے بھی بہتر یہ ہے، اور اسی میں ہمارے لیے آخرت اور دنیا دونوں ٹھیک رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔